اور میں ایک بڑا ننگا جملہ بولنے لگا ہوں کہ پوری دنیا کے بزرگوں کی کوئی گستاخی کر لے سمیت صحابہ کے، کافر نہیں ہوگا۔ یہ متفقہ فتویٰ ہے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کا۔ حرام کا مرتکب ہوگا، گناہگار ہوگا۔ طارق جمیل صاحب اپنی کئی لیکچرز میں کہہ چکے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر نہیں ہے، تو کچھ دیوبندی ان کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، صحابی کو گالی دینا حرام ہے، کفر تو نہیں ہے۔ مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا حرام ہے۔ ہاں، جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا۔ ہاں، جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا۔ ہاں، جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا۔ یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے۔ اور یزید بن معاویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی، ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے۔ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے۔ ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے۔ لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی۔ تو یہ میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، اور اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں۔ گالی گلوچ کرنا یا ان پر لعن طعن کرنا وہ فسق ہے، لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ یا عمر ولی اللہ یا عثمان ولی اللہ یا علی ولی اللہ، یہ تو نہیں پڑھواتے۔ ایون جو یہ پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہم ایک سلوگن کے طور پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے، نماز میں وہ بھی یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا انکار کر کے کوئی کافر نہیں ہوتا نا، تو باقی تو آپ کے مولوی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے نا۔ یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں۔ گالی گلوچ کرنا یا ان پر لعن طعن کرنا وہ فسق ہے، لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے۔ تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے۔ لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے، اور اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ گستاخی رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزدیک قتل، تو یہ آیت محاربہ یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت ہے کہ جو لوگ بھی فساد فی الارض کرتے ہیں، جس کو آج ماڈرن لینگویج میں ٹیررزم یا دہشت گردی کہا جا رہا ہے، فساد فی الارض یہی ہوتا ہے، اور کنٹینیوس ان کی ایفرٹ ہے کہ دنیا میں فساد ہو،
تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں. تو کسی بھی کلمہ گو کے بارے میں ایسی بدگمانی نہ کریں, اور ایون غیر مسلم بھی اس مسلمان ملک کے اندر کس طرح کو جرت کر سکتا ہے جو کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس طرح کی گستاخی کریں. اللہ ہے کہ جذباتی طور پہ کسی سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے کہ اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں. اس کی توبہ اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, اس کی آخرت کی فکر کریں, اس کے ساتھ ہمدردی کریں. چاہے جائے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کر کے اور توبہ کا موقع بھی اس سے چھین لیں, یہ حرکت تو نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات قطعاً نہیں ہے, قطعاً نہیں. امام حنیفہ ہوں, امام شافعی ہوں, امام مالک ہوں, امام احمد بن حنبل ہوں, امام جعفر ہوں, بڑے بڑے ائمہ جتنے انہوں نے یہ بات کی, ہماری کوئی بات کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو. یہ چیلنج نہیں انہوں نے کیا, یہ کہتے ہیں چیلنج کیا ہے. چیلنج کرتے نا اگر تو وہ تو پیغمبری کا دعویٰ کر لیتے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی, باقی تو کوئی شخص معصوم نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنی قبر باری ہونے سے بچائی ہے کہ دیکھنا بھائی یہ چیک کر لینا. پوری ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ میں اس لیکچر کے اندر پھر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی, باقی تو کوئی شخص معصوم نہیں ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور بھائی یہ قرآن کے بارے میں ہے, نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے, نہیں. ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں, گناہ نہیں, اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے, منافقین کا جنازہ پڑھنا, وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا, بعد میں منع کر دیا.